السلام علیکم ڈیئر ویورز، یہ ویڈیو میرا فیمیل ایسپرنٹس کے لیے ہے جنہوں نے 2 سال لگاتار انتظار کی۔ آخر کار اس کا جو پی ایم ایس اسکیجول ہے وہ آ چکا ہے، شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف 2 مہینے رہ چکے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزام دینے میں، تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو پی ایم ایس آفیسر بننا چاہتے ہیں وہ صرف 2 مہینے تک ان کی اسٹڈی محدود نہیں ہوتی، نہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جب اسکیجول آئے گا تو اس کے بعد میں اسٹڈی شروع کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت سارا علم ہوگا، لیکن میں بھی اپنے حصے کا علم آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ بک جو کمپلسری سبجیکٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ بک جو شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں، باہر کے ایسپرنٹس میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اسکیجول کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد اسٹڈی شروع کرنے جا رہے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ آپ اتنی آسانی سے اس کو کور کر سکیں گے، اتنی آسانی سے آپ اس کو پاس کر سکیں گے۔ باہر کے میرے بیسٹ وشز ہے آپ سارے کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ میرے بیسٹ وشز ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہو جائے اپنی نیک مقاصد میں۔ تو میں اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا کہ پی ایم ایس کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہے، انگلش ایسے ہے، فریسز ہے، ایوری ڈے سائنس ہے، کرنٹ افیئرز ہے، پاکستان افیئرز ہے اینڈ اسلامیات ہے، تو اس کے جو مین بکس ہیں یا جو امپورٹنٹ سجسٹڈ بکس ہیں، تو میں اس پہ ایک نظر ڈالوں گا، اور کرنٹ افیئرز کے جو کرنٹ ایشوز ہیں، ورلڈ وائڈ جتنے بھی ایشوز ہے، اس پہ ایک نظر ڈالوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انگلش ایسے میں آپ نے کالج ایسے رائٹنگ والا جو بک ہے کیمبرج پبلشرز کا ہے، تو یہ ضرور دیکھنا ہے، اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس سے رائٹنگ اصل میں آپ ایک بک سے میرے خیال سے آپ نہیں کور کر سکیں گے، اس کے لیے ایک بہترین استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر ایسپیکٹ پہ آپ کو سمجھا سکے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اسے کہ جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کا بیسک کا پتہ ہونا چاہیے، ایڈوانس کا پتہ ہونا چاہیے، تو اس کے بعد آپ ایک اچھا اسے رائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کہ خاص بک میں سجیسٹ نہیں کروں گا، باہر کے بھی جو ایک بک سجیسٹ کی ہے کالج سے رائٹنگ، یہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے، لیکن میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو ایسے رائٹنگ ہوتا ہے نا، ایک بہترین استاذ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھا سکتا ہے کہ اسے کو کس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، عبدالستار خالد پشاور میں اسلامیہ کالج، میرے خیال سے اس میں انگلش کا پروفیسر ہے، تو ایک بہترین چوائس ہے آپ کے لیے کہ آپ اسے گائیڈ لے سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور وزٹ کریں، اس بک کو ضرور وزٹ کریں، اور اس ٹیچر کو ضرور وزٹ کریں، تو میرے خیال سے آپ کو بہترین مشورہ کم سے کم تو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انگلش فریسز اینڈ کمپوزیشنز ہے، ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش ایک بہترین بک ہے، سعادت علی شاہ نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انگلش فریسز کا جو ڈفرینٹ پورشنز ہوتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ پی ایم ایس دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میرا مقصد صرف آپ کو ان اسٹوڈنٹس کو جو ابھی تک اس نے پریپریشن سٹارٹ نہیں کی ہے یا سٹارٹ کر کے تک چکے ہیں، تو اس کے لیے میں تھوڑا انرجی دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹائم کو ڈیوائڈ کریں۔ تقریباً 5 دن ایک سبجیکٹ کے اوپر آتے ہیں، تو میرے خیال سے 5 دن بھی کافی ٹائم ہے یہ ایک سبجیکٹ کے لیے۔ تو آپ اسٹڈی کنٹینیو رکھیں، تو آپ اس کو جاری رکھیں اسٹڈی کو، اور میرے خیال سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو انگلش فریسز کی بھی اگر ٹائم ہے تو پھر سیپریٹ بکس لے لیں، ہر پورشن کے لیے اپنا بک مل سکتا ہے آپ کو، تو سیپریٹ اسٹڈی، لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں کر سکیں گے اتنا اسٹڈی، تو اس لیے جو ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش یہ والا بک ہے، یہ آپ ضرور اسٹڈی کر لیں، 5 دن اس کو دے دیں، میرے خیال سے انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا یہ۔ نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے
ایوری ڈے سائنس. تو جہانگیر وار ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا, کسی سے سنا بھی ہوگا, ضرور سنا ہوگا آپ نے. تو بار بار اس کو دیکھ لے, وزٹ کرے اس کو, تو اس پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا. ہاں وہ کرنٹ افیئرز ہو یا ایوری ڈے سائنس ہو, جنرل نالج ہو, جو بھی آپ کو چاہیے ادھر سے آپ کو مل سکے گا. تو اس میں جو ایوری ڈے سائنس کے لیے جو بک لکھا گیا ہے, تو وہ لکھا ہے میاں شفیق اور رابعہ ساحر نے. تو یہ والا بک میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, ایک بہترین بک ہے, بہت مفید ہو سکتا ہے. تو اس کو ضرور پڑھ لے, 5 دن آپ اس سبجیکٹ کو دے دیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اور نیکسٹ جو ہے کرنٹ افیئر. کرنٹ افیئر ایک وسیع سبجیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہل چل مچا ہوا ہے آج کل, کتنے ایشوز ہیں, بے شمار ایشوز ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو میرے خیال سے بک یہ آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نیوز ایجنسیز ہیں لیکن آتھینٹک سورسز سے, جہانگیر وار ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈان نیوز پیپر آپ ڈیلی بیسس پہ ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بی بی سی انٹرنیشنل ہے, CNN ہے, فاکس نیوز ہے, تو جی آپ ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو وزٹ کریں, اس کو واچ کریں, تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ورلڈ کے جو ہاٹ ایشوز ہیں آج کل کے, تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اویئر ہو جائیں گے. دوسری بات, آپ کو ٹاپک ملیں گے کہ کیا چل رہا ہے, پھر آپ نے اس کا سلوشن نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو آج کل کے ہاٹ ٹاپکس ہیں, جو کی ٹاپکس کے, میں آپ کو صرف ریکمینڈ کر دیتا ہوں, باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو ہاٹ ایشوز ہیں ہنڈریڈس آپ کو ملیں گے. لیکن یہ جو خاص ایشوز ہیں آج کل کے, جس طرح یوکرین اور رشیا کا کرائسس چل رہا ہے, سری لنکا ڈیفالٹ کی طرف گیا, کیوں گیا, ریزنز, کازز اس کی کیا ہے. ٹھیک ہے, گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے, گلوبل مسئلہ ہے یہ, تو آپ نے اس کے ریزنز بھی دیکھنے ہیں اور اس کے لیے سلوشن بھی نکالنا ہے. اس کے علاوہ جو سولر انرجی ہے, اس کے پروس اینڈ چیلنجز آپ نے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, رفتہ دنیا جو ہے سولرائز کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جو کووڈ-19 آ چکا ہے, اس کی پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی لہر, تو اس کو ڈسکس کرنا ہے. اکانومی پر اس کا کیا اثر ہے, ہاؤ وی کین پریونٹ دا نیکسٹ پینڈیمک, یہ بھی ہاٹ ٹاپک ہے. اسی طرح طالبان گورنمنٹ جو افغانستان میں آج کل چل رہا ہے, دنیا پر اس کے اثرات کیا ہیں, اور افغانستان کے اندر جو اقتصادی حالات ہیں اس کو ضرور پڑھنا ہے. تو یہ بھی ایک ہاٹ ٹاپک ہے. پاکستان کرنٹ پولیٹیکل کرائسس, یہ بھی اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے, اس کا فیوچر کیا ہوگا, اس کا سلوشن کیا ہوگا, تو آ سکتا ہے پیپر میں. اس کے علاوہ جو اس میں بعض ٹاپک ہیں پاکستان افیئرس میں بھی ہیں, تو آپ نے اگر یہ کور کی تو میرے خیال سے اس میں بھی بڑا حساب کا کور آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اسی طرح جو بجٹ 2022 ہے, یہ بھی پاکستان افیئرس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, تو اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے. پاک رشیا ریلیشن کو اسٹڈی کرنا ہے. ریجیم چینج جو کہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے, آج کل کی بڑھتی ہوئی مہنگائی, اس پہ قابو کس طرح پالیں گے, یہ بھی ایک ہاٹ ٹاپک ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا اینڈ دیئر امپیکٹس, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو نیوز چینل نہیں چلا رہے آج کل, وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں, ہر کسی کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ بھی ایک ہاٹ ٹاپک ہو سکتا ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, باقی آپ سب کو پتہ ہے. یوز آف انٹرنیٹ, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ینگ جنریشن پہ اس کا کیا اثر ہے. چائلڈ ریپس آج کل آپ کو پتہ ہے بہت عام ہے, تو ہاؤ ٹو کنٹرول اینڈ واٹ آر دی کازز, یہ بھی ایک ہاٹ ٹاپک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سی فیک ہے, تو یہ تھا کرنٹ افیئرس. اس کے علاوہ فاک افیئرس میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ بہت سارے ٹاپکس کرنٹ افیئرس سے اس پورشن کے بھی آپ کے کور ہو جائیں گے. تو پاکستان کرائسس اسٹیٹ, یہ ایک بک ہے, ڈاکٹر لودھی نے لکھا ہے. اس کا جو نیم ہے مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, لیکن
ڈاکٹر لودھی اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس کا جو فرسٹ نیم ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو فارن پالیسی آف پاکستان عبدالستار نے لکھا ہے، آکسفورڈ پبلشر ہے۔ اور پاکستان افیئرز آپ کو جو موسٹ آتھینٹک چینلز ہے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں آپ کو ملیں گے، تو وہ بھی دیکھ لے، مختلف سورسز سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرے، اگر ہو سکے تو ضرور ایک بار ٹرائی کر لے، جو فاسٹ پیپر ہے اس کو اسٹڈی کر لے، جو فاسٹ پیپر ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کے کویسچنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخری سبجیکٹ ہیں اسلامیات، تو اس میں اسلام اینڈ ماڈرنزم ایک بہترین کتاب ہے، مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام اینڈ اکنامک سسٹم، تو یہ بھی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ اور ایک اور بک جو انڈرسٹینڈنگ اسلام، یہ بک ہے، ضرور اسٹڈی کر لے، ضرور سرچ کر لے۔ اب مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے کہ کریم داد چغتائی نے لکھا ہے یا کریم داد چغتائی نے ایک اور بک لکھا ہے، لیکن آپ نے اس طرح سرچ کرنا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اسلام کس نے لکھا ہے اور پھر اس بک کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گوگل پہ سرچ کریں، میرے خیال سے آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد کریم داد چغتائی نے اسلامیات کا جو بک لکھا ہے اس کو بھی سرچ کر لے۔ تو یہ تھا آل اباؤٹ فیمیس ایگزام۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ نے سافٹ میں بالکل اسٹڈی نہیں کرنی ہے، اگر ہو سکے تو ہارڈ فارم میں بک خرید لے۔ سافٹ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر بندہ سلائیڈز یا بکس پی ڈی ایف میں دیکھ لیتے ہیں لیکن بہت جلد بھول جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے ہارڈ فارم میں اسٹڈی کرنا ہے، ہارڈ بکس خریدنے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ آفیسر بن جائیں گے اور آپ کا خواب پورا ہو جائے گا۔ سو بیسٹ وشز۔